اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 471۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے جب تک اپنے مصلی میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا رہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ تو اسے بخش دے، اے اللہ تو اس پر رحم فرما، جب تک وہ نماز سے فارغ ہو کر گھر نہ لوٹ جائے یا حدث نہ کرے۔ عرض کیا گیا، حدث سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدث یہ ہے کہ وہ بغیر آواز کے یا آواز کے ساتھ ہوا خارج کرے، یعنی وضو توڑ دے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 472۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں جو جس کام کے لیے آئے گا وہی اس کا نصیبہ ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 473۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص کسی کو مسجد میں گم شدہ چیز ڈھونڈتے سنے تو وہ کہے، اللہ تجھے اس گم شدہ چیز کو واپس نہ لوٹائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 474۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم اسے مٹی میں چھپا دو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 475۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس پر مٹی ڈالو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 476۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں حلق سے بلغم نکال کر ڈالنا۔ پھر راوی نے اوپر والی حدیث کے مثل ذکر کیا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 477۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس مسجد میں داخل ہو اور اس میں تھوکے یا بلغم نکالے تو اسے مٹی کھود کر دفن کر دینا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اپنے کپڑے میں تھوک لے، پھر اسے لے کر نکل جائے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 478۔ طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو یا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے آگے اور دائیں طرف نہ تھوکے، لیکن اگر تھوکنا ہو اور جگہ خالی ہو تو بائیں طرف تھوکے یا بائیں قدم کے نیچے تھوکے، پھر اسے مل دے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 479۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے میں بلغم دیکھا تو آپ لوگوں پر ناراض ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھرچ کر صاف کیا۔ راوی کہتے ہیں، میرے خیال میں ابن عمر نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران منگا کر اس میں رگڑ دیا اور فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے سامنے نہ تھوکے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 480۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی شاخوں کو پسند کرتے تھے اور ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ایک شاخ رہتی تھی۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو قبلے کی دیوار میں بلغم لگا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھرچا، پھر غصے کی حالت میں لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے
اور فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اپنے منہ پر تھوکنا اچھا لگتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی شخص قبلے کی طرف منہ کرتا ہے تو وہ اپنے رب عز و جل کی طرف منہ کرتا ہے اور فرشتے اس کے داہنی طرف ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی شخص نہ اپنے داہنی طرف تھوکے اور نہ ہی قبلے کی طرف۔ اگر تھوکنے کی حاجت ہو تو اپنے بائیں جانب یا اپنے پیر کے نیچے تھوکے، اگر اسے جلدی ہو تو اس طرح کرے۔ ابن عجلان نے اسے ہم سے یوں بیان کیا کہ وہ اپنے کپڑے میں تھوک کر اس کو مل لے۔